تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ صدر عالی مرتبت اور حاضرین محفل، عظیم فلسفی، مفکر اور شاعر حضرت علامہ محمد اقبال نے جہاں نوجوانوں، بوڑھوں، عورتوں، سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں کو اپنی شاعری سے صحیح راہ دکھا کر ان کو نشان منزل دینے کی کوشش کی ہے، وہاں آپ نے بچوں کی بھی رہنمائی فرما کر انہیں زندگی کی ایک خاص سمت عطا فرما دی، جس کا واضح ثبوت آپ کی مختلف نظمیں ہیں جو آپ نے موقع طفلان وطن کے لیے لکھی اور پڑھی۔ اپنی ایک مشہور نظم مکڑا اور مکھی میں علامہ اقبال نے خوشامد جیسے سخت انسانی دشمن پر روشنی ڈالی، یعنی دشمن اپنے شکار کے لیے جو سب سے مہلک ہتھیار استعمال کرتا ہے وہ اس کی خوشامد ہے۔ خوشامد سے حریف خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دشمن کے نظرے میں آ پھنستا ہے۔ لہذا ہمیں خوشامدی افراد سے خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں وہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ بقول شاعر مشرق، 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ معزز والدین اور میرے عزیز دوستوں، خداوند کریم نے دنیا میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی اور ہر شے کو اس کی ضرورت کے مطابق صلاحیتیں دے دی ہیں۔ اس پر فخر کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اگر کسی چیز میں کوئی خوبی ہے تو دوسری شے میں کوئی خوبی۔ نظم ایک پہاڑ اور گلہری میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہیں ہے چیز میں کمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ حاضرین محفل، کسی بھی انسان کا افضل ترین ہونا اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے کس حد تک کام آ سکتا ہے۔ وہ ہمدردی اور اخوت کے جذبے سے اس وقت تک سرشار ہو سکتا ہے جب وہ علم کی دولت سے مالا مال ہو۔ نظم بچے کی دعا میں حکیم الامت فرماتے ہیں، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ذرا سی کوئی چیز اس کے کوئی کام نہیں آ سکتی، کسی وقت حقیقی چیز بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ نظم ہمدردی میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، سن کر بلبل کی آہو زاری، جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں گرچہ میں ذرا سا۔ علامہ اقبال کی بچوں کے لیے لکھی جانے والی ایک اور نظم پرندے کی فریاد بھی اپنی مثال آپ ہے، جو اپنے وطن سے محبت جیسے جذبے سے لبریز ہے، چنانچہ ہر ذی روح کے لیے اپنا وطن اور پھر وطن میں اس کا اپنا ہی گھر جنت نظیر ہوتا ہے۔ غیروں کی غلامی میں بظاہر کیسا ہی آرام و سکون کیوں نہ میسر ہو، وہ بے مزہ ہی ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ کلام اقبال کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علامہ اقبال کے پیغام میں جوش و ولولہ اور انتھک محنت کا درس ملتا ہے جو نونہالان وطن کے لیے بے حد ضروری ہے، اور ان کی سوچ میں پاکیزگی اور طہارت جیسے عمدہ اصول پیدا کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ علامہ اقبال بچوں کے لیے اتحاد، کوشش اور محبت کا پیغام لائے۔ علامہ اقبال جیسے فلسفی اور مفکر دنیا میں بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال کا اپنا ہی شعر ان پر بالکل صادق آتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔